جامع نصیحت. حدیث پاک کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی خدمت میں ایک آدمی عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں. ارشاد ہوا کہ غصے میں نہ آیا کرو. اس نے بار بار یہی گزارش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے میں نہ آیا کرو. ایک چھوٹی سی نصیحت دیکھنے میں ہے یہ، اسے جامعہ نصیحت بھی کے عنوان سے بھی احادیث کی بک میں لکھا گیا ہے. اس کو چھوٹی سی نصیحت ہے، غصے میں نہ آیا کرو. لیکن اس میں بے شمار چیزیں، جب آپ غصے میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کسی کی بات سننے کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر آپ اپنی منواتے ہیں اور آپ کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا تھا. لیکن وہ جو کچھ بھی نکل جاتا ہے بعض کا وہ آپ کی زبان سے جو الفاظ بعض کا غصے میں نکل جاتے ہیں وہ آپ کے کئی رشتوں کو آپ سے دور کر دیتے ہیں. بعض کا وہی الفاظ آپ کے کاروبار کو تباہ کر سکتے ہیں، آپ کے رشتوں کو تباہ کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو غصہ کرتا ہو بہت زیادہ. ہمارے لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، بہانہ بنا لیتے ہیں یار میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں تو بس غصہ آ جاتا مجھے. پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں یار وہ منہ کوڑا ہے ٹڈو صاف ہے. اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ یار منہ سے تو بڑا بڑبولا ہے وہ بندہ، منہ سے تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے لیکن اس کا دل صاف ہے. سامعین محترم یہ بھی ایک بیوقوفانہ بات ہے کہ جو منہ سے بڑبولا اور دل سے صاف ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے پاکیزہ دل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کبھی کسی کا دل توڑا؟ نہیں توڑا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، جو دل سے پاک ہوتا ہے نا اس کی زبان بھی پھر پاک ہو کہ اس کی زبان بھی کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے، ایسے ساتھیوں کو دوستوں کو کہنا چاہیے کہ یار اگر تمہارا دل صاف ہے تو خدا کا واسطہ اپنی زبان سے بھی صاف بات کیا کرو. ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ کسی کے اوپر جا کے وہ ڈنڈوں کی طرح برسیں جا کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر پھر اس کا علاج بھی عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس میں شک نہیں کہ شیطان آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے. تو جب غصہ آئے تو فوراً اپنے آپ پر قابو پاؤ اور وضو کر لیا کرو. کیا کیا کرو؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ وضو کر لیا کرو. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اگر وہ کھڑا تھا تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو وہ لیٹ جائے، ورنہ تو وہ لیٹ جائے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور غصہ پی جانا ہی اصل مردانگی ہے. کسی کے اوپر غصے میں آ کے آپے سے باہر ہو جانا مردانگی نہیں ہے، بلکہ غصے میں آ کر اپنے غصے کو پی جانا ہی پہلوانی ہے، اصل مردانگی ہے. تو یہ دیکھیے کتنے ایسے معاملات ہوئے. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بڑا ہی نرم دل بنایا. اگر ہم آپ کو نرم دل نہ بناتے اور آپ لوگوں سے سختی سے بات کرتے تو کوئی آپ کے پاس نہ آتا. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے یہ بات کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سخت دل بنا دیں گے، پتھر دل بنا دیں گے، تو پھر ہم جب غلط انداز میں گفتگو کریں گے لوگوں سے، ہر ایک کو چیلوں کی طرح پڑ جائیں گے، تو دوبارہ کوئی بندہ ہم سے ملنا گوارا نہیں کرے گا. یار ہے بندہ ہی نہیں رہا، اس سے تو بات کرو، یہ تو اوپر سے پڑ جاتا ہے. تو فرمایا جب کوئی تم سے گفتگو کرے، ہمیں دیکھیں گفتگو کا انداز، طور طریقہ، سلیقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیار سے محبت سے بات کیا کرو، اوپر سے نہ پڑ جایا کرو. تھوڑا سا عقل، شعور انسان کو جو اللہ نے دیا ہے نا اس کو استعمال کیا کرو. اور کیسے استعمال کرنا یہ ہمیں سارا چیز کا سارا قرآن اور احادیث میں بتایا گیا ہے. کوشش کریں قرآن پاک کو کھول کر ترجمہ تفسیر ضرور پڑھا کریں اور احادیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں وہ اپنے گھر لے کر آئیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اچھی تربیت ہو، آپ معاشرے کے بہترین فرد بنیں اور آپ کی اولاد کی اچھی تربیت ہو اور وہ معاشرے کے بہترین فرد بن جائیں، عقل مند اور دانا بن جائیں اور برائیوں سے بچ جائیں، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائیں.
یہ وہ احادیث ہیں جس میں ہر چیز کے بارے میں بیان کیا گیا، اخلاقیات، ادب، آداب، علم، منافقت، غصہ، حسد، ہر روحانی بیماری اور ہر اس کا علاج بھی بیان کیا گیا۔ جب میں نے بھی آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی بھی، روحانی بیماری ہے غصہ، جس سے انسان اپنی روح کو بھی داغدار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔